بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ لوگوں کی خدمت میں ایک خوبصورت سے واقعہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اس موضوع پر حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب نبی برحق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے درمیان تشریف فرما تھے، تو میرے آقا جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت مرحومہ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امت مرحومہ کیا ہے؟ میرے آقا امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ میری امت جب مرے گی اور قبروں میں داخل ہوگی تو گناہوں سے لبریز ہوگی، گناہوں سے بھرپور ہوگی، اور جب روز محشر یہی امت قبروں سے اٹھے گی تو بخش دی جائے گی، انہیں کے گناہ معاف کر دیے جا چکے ہوں گے، کیونکہ میری امت نے ان کے ایصال ثواب کا ذریعہ بنے ہوں گے، ان کے لیے حد سے زیادہ ایصال ثواب کیا ہوگا۔ اللہ والو، اس حوالے سے ایک واقعہ اور پیش گزار کرتا ہوں۔ ایک بھائی بتاتے ہیں کہ ان کی دادی ماں کا جب انتقال ہوا تو کہنے لگے کہ میں نے ان کے فوت ہونے کے بعد اپنا روزمرہ کی ایک روٹین بنا لی کہ رات سونے سے قبل جتنی قرآنی آیات یاد ہوتی اور دیگر ایک تسبیحات میں پڑھتا، اور پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب اور اپنے آقا و مولا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں تحفتاً ہدیتاً نذرانتاً پیش کرتا، اور ان کے وسیلہ جلیلہ سے اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اولاد، صحابہ کرام، ازواج محترات، انبیاء کرام، اولیاء کرام، شہداء کرام اور کل امت محمدیہ کو اس کا ثواب ایصال ثواب کر دیتا، اور آخر میں بالخصوص اپنے پیاروں کو بھی ایصال ثواب کرتا، اور خصوص بالخصوص آخر میں پھر سے اپنے آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا ثواب تحفتاً ہدیتاً نذرانتاً پیش کر دیتا۔ پیاری بی بی فاطمہ سرکار، پیارے امام حسن، پیارے امام حسین اور پیارے علی مرتضیٰ الغرض پنتن پاک کو، تمام خاندان نبوت کو اور تمام شہدائے کربلا کو اس کا ثواب ایصال ثواب کرنے کی روٹین بنا لی۔ ایک سال تک وہ بھائی کہتے ہیں کہ میں مستقل، شاید ہی کبھی ناغا ہوتا، میں روزانہ کا ایصال ثواب کرتا رہا۔ ایک سال بعد اس شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ اب تک تو دادی ماں بھی بخش دی گئی ہوں گی، بس یہ خیال آنا تھا اور میری وہ عادت ٹوٹ گئی۔ وہ بھائی کہتے ہیں کہ جب عادت ٹوٹ گئی اور ایصال ثواب کرنا چھوڑ دیا تو کئی ایک مرحومین ایسے تھے جو اکثر خواب میں آ کر مجھے پیار کرتے، میرے ساتھ محبت سے پیش آتے اور یہ عرض کرتے کہ دعا کرنی کیوں چھوڑ دی، یا دعا کر دیا کرو، اس طرح کے الفاظ کہے جاتے۔ وہ بھائی مزید بتاتے ہیں کہ انہوں نے ایک بار خواب میں آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ مبارک دیکھا۔ وہ بھائی بتانے لگے کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مواجہ شریف کی جالیاں خود بخود کھل گئیں، اور اندر کا رنگ اتنا ٹھنڈک والا سبز رنگ کا تھا کہ میرا دل بھی خوشی سے معمور ہو گیا اور آنکھیں بھی روشن ہو گئیں۔ تو وہ بھائی کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ ایصال ثواب کی برکت سے تمہارے لیے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جالیاں کھول دی گئی ہیں۔ سبحان اللہ، واللہ ورسولہ عالم عز وجل، وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جو لوگ ہمارے یوٹیوب چینل نظر کرم پہ پرانے لوگ ہیں، انہوں نے یہ ویڈیو دیکھی ہوگی
جس میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ الحمدللہ ہم 3000 کھرب درود شریف کا سلسلہ لے کر چل رہے ہیں۔ تو 3000 کھرب درود شریف کا یہ سلسلہ جاری و ساری ہے، اور اس سلسلے کے دوران بہت سے لوگ ہمیں ملے، بہت سے بھائی ہمیں ملے، بہت سی بیٹیاں ملیں۔ ان میں سے ایک بہن ایسی ہیں جن کا تعلق گجرانوالہ سے ہے، اور وہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرحومین کے ایصال ثواب اور بخشش کے لیے بہت سے کلمات طیبہ، قرآن پاک کا ہدیہ، درود شریف کا ہدیہ اور کلمہ طیبہ اور دیگر کئی ایک کلمات کا ہدیہ ہمیں اکثر و بیشتر بھجواتی رہتی ہیں۔ الحمدللہ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ ہم نے سلسلہ شروع کیا تھا درود پاک کا، کہ ہم اجتماعی طور پر درود شریف ہر سال بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کیا کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اجتماعی ایصال ثواب کا سلسلہ بھی خود بخود شروع ہو گیا۔ اور الحمدللہ میں جہاں بھی جاتا ہوں میں دیکھتا ہوں کئی لوگ میرے گرد اکٹھے ہو جاتے ہیں، بھائی ایصال ثواب کے لیے قرآن پاک دے دیجئے یا کلمہ طیبہ دے دیجئے۔ تو میں یہ اپنی برائی کے لیے نہیں بیان کر رہا، میں یہ بیان کر رہا ہوں کہ درود شریف کا سلسلہ شروع کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو نے اس قدر پسند فرمایا کہ ہمیں ایصال ثواب کا سلسلہ بھی شروع کر دیا، اور ایصال ثواب کا نہ صرف سلسلہ شروع ہوا بلکہ اب تو یہ سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے کہ جہاں جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں وہ آگے درود پاک والے، وہ آگے ایصال ثواب والے، اور جہاں کوئی فوتگی ہو جاتی ہے تو میں تو ویسے خود بھی جو میرے پاس ایصال ثواب موجود ہوتا ہے وقتاً فوقتاً آتا رہتا ہے، وہ لوگوں کو دے دیتا ہوں، مرحومین کو دے دیتا ہوں۔ تو اکثر لوگ بھی مجھے میسج کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ بھائی ایصال ثواب ہے تو موجود ہے تو دے دیں۔ تو میں اس حوالے سے تمام سامعین کرام سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ حافظان قرآن ہیں تو ہمیں قرآن پڑھ کر ہمارے ملک کر دیا کریں، اور ملک کرنا یہ ہے کہ آپ نے ایک قرآن پاک پڑھا، اس کا ثواب آپ مجھے مل کر دیتے ہیں کہ بھائی یہ ایصال ثواب کر دیں۔ خود بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں، وہ احسن ہے، اعلیٰ ہے، اور اگر آپ ہمیں دے دیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائیں، کیونکہ ہمارے تو محافل ہوتی ہیں اس میں بھی ہم ایصال ثواب کرتے ہیں، اور امت کے مرحومین تک بھی ایصال ثواب کیا جاتا ہے۔ تو آپ اگر حافظ قرآن ہیں اور قرآن شریف بآسانی 1 2 3 دن میں مکمل کر سکتے ہیں تو پھر آپ 1 مہینے میں بہت سارے قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ پڑھتے ہیں تو آپ ہمیں ملک بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جو گھروں میں بیٹھی بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، مائیں ہیں، وہ بآسانی 1.25 لاکھ کلمہ طیبہ یا 1.25 لاکھ درود شریف پڑھ کر بھی ہمارے ملک کر سکتی ہیں، اور اگر یہ کوئی ایسا ہمیں ملک کرے گا تو پھر ہم ان کی طرف سے اور اپنی طرف سے یہ کلمات اور قرآن پاک کا ہدیہ امت محمدیہ کے مرحومین کو وقتاً و فوقتاً ایصال ثواب کے لیے حبہ کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور مجھے اس کی جزائے خیر عطا فرمائیں۔